نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ خوبصورت اور حسین ترین محفل انجمن نظامیہ اہل سنت کے زیر اہتمام بڑے خوبصورت اور سلگتے ہوئے عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جیسا کہ آپ نے اشتہارات کے ذریعے سے پڑھا بھی ہوگا، اعلانات کے ذریعے سے سنا ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس مناسبت سے مجھے حکم ہے کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے۔ برادر مکرم حضرت علامہ مفتی راشد مصباحی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ذمہ داروں نے، انہوں نے ذمہ داروں کی بات مجھ تک پہنچائی۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عنوان انتہائی فکری بھی ہے اور علمی بھی ہے، اس لیے اسے بہت سنجیدگی سے سننے، سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو بہت سارے عناوین ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مگر ہم اس کی معنویت کے حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلے ہم یہ محسوس کریں کہ فتنہ ارتداد کیا ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی کسی عنوان کو لے کر لوگ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ پروپیگنڈے کا شکار بھی نہیں ہونا اور حقائق سے بھی چشم پوشی نہیں کرنا، دونوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ فتنہ ارتداد کو لے کر پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حقائق بھی کچھ حد تک ہیں، اس سے ہمیں چشم پوشی بھی نہیں کرنا ہے۔ فتنہ ارتداد کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک آپ یہ نہ سمجھے کہ فتنہ ارتداد کی تحریک یہ کوئی نئی تحریک ہے یا یہ کوئی نیا کوئی شوشہ گوشہ ہے یا یہ کوئی نئی بات ہے۔ فاران کی چوٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان فرمایا اور شمع نبوت پر جب پروانے نثار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت سے اسلام دشمن طاقتوں کو ایک خطرہ تھا کہ کسی بھی طرح سے جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں ان کو پھر سے اسلام سے نکال کر کفر کی طرف لایا جائے، شرک کی طرف لایا جائے، بت پرستی کی طرف لایا جائے، بے دینی کی طرف لایا جائے، الہاد کی طرف لایا جائے، لا قانونیت کی طرف لایا جائے، اللہ کے مقدس دین کا دامن چھڑا کر واپس سے پھر طاغوت کی طرف انسان کو واپس بلایا جائے، جہالت کی وادیوں کی طرف انسان کو پھر واپس بلایا جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک فتنہ ہے جو انسان کو مرتد یعنی بے دین بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر دنیا لرزہ برندام ہے تو اسلام و مسلمین سے لرزہ برندام ہے۔ اللہ اکبر
اکبر، بدر کے اندر 313 نہتے مجاہدین اللہ اکبر مکے کے گنڈوں پر غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ اللہ وہ طاقت اور قوت، اسلام کی شان و سطوت لوگوں کے درمیان پورے عرب پر ہیبت کی حوالے سے اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے، بھوکے پیٹ ہے، تلواریں زنگ آلود ہے، سب کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی 313 نہتے مجاہدین نے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے، لات و حبل کے پجاریوں کو وہ دھول چٹائی کہ آج تک کے بدر کی فتح لوگوں کے دلوں کے اندر چبن بن کر کے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریا نشین قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنے، یہ دین کی برکت ہے کہ عرب کے بوریا نشینوں نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی ہے، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی ہے، کبھی بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں۔ اس لیے دنیا لرزہ برندام ہے دین سے، اسلام سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ سوچتے ہیں اگر اس پر روک نہ لگائی گئی، اس سیل روا پر بند نہ باندھا گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو وجود مٹ جائے گا۔ اس لیے لوگ اپنے وجود کی بقا کی لڑائی لڑتے ہیں، اور پھر موقع بموقع جب ان کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، وقت ملتا ہے، تو وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارتداد، یعنی دین چھوڑ کر کسی اور طرف لے جانے کی کوشش، یہ مرتد بنانے کی کوشش ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہر دور کے اندر یہ تحریک اٹھی ہے، ہر زمانے میں اٹھی ہے، ہر عصر میں اٹھی ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں نے کیا منہ توڑ جواب دیا ہے؟ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، علماء کرام کی موجودگی ہے، دین سے بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ مختصر اپنی عوام کے فہم کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، دین سے نکال کر بے دین کرنے کو ارتداد کہتے ہیں۔ مگر میں خیر آباد والوں اور گرد نواز سے آنے والوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم دیندار ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر دین ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری قوم بے دین ہو گئی ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین سے نکالنے کو اور دین کے سے نکال کر کہیں اور لے جانے کو، بے دینی کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جا رہا ہے۔ خدا کی عبادت سے ہٹا کر طاغوت کی عبادت کی طرف لے جانے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، آج ہم فتنہ ارتداد کی فکر لے کر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس دین کہاں ہے؟ دین کتنا ہے؟ بتاؤ، سچ بتانا، کیا ہمارے گھروں میں دین موجود ہے؟ کیا ہماری مسجدوں کے اندر بھی دین موجود ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں میں دین موجود ہے؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، گھروں میں دین نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مسجدوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ مدرسوں میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی طبیعت پر عمل کرنے والوں مجھے بتاؤ، آج مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان قرآن مقدس کو کتنی مرتبہ کھول کر کے پڑھتا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کب کرتا ہے؟ آج قرآن مقدس کو کبھی مسجد کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی تیجے کے موقع پہ پڑھا جا رہا ہے، کبھی گھروں میں افتتاح کے موقع پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ جو قوم قرآن سے اتنی دور ہو چکی ہو، پھر اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے۔ جو قوم اللہ کے گھر سے دور ہو چکی ہو، اس قوم کو مرتد بنانا کتنا آسان ہے۔ یاد رکھنا، اسلام دشمن طاقتیں اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ مسلمان تھوڑا سا دین سے دور ہو جائے، پھر ہم اس کو اپنے جال میں پھانس دیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مسلمانوں، آج کتنا بڑا المیہ ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا نام تک نہیں پتا، حضور کے دادا کا نام تک نہیں پتا، حضور کی شہزادیوں کا نام تک نہیں پتا، حضور کے شہزادوں کا نام تک نہیں پتا۔ ہم دین جانتے ہی نہیں ہیں، دین ہمیں کتنا پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں فلمی اداکاروں کے نسب نامے تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کا نسب یاد نہیں ہے۔ سوچے تو صحیح، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس پہ طرفہ یہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ارے نادان، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے۔ میں صرف آپ کی بارگاہ میں سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں،
کہا تک کہ لکھنے والوں نے انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں ایک مرتبہ مجنون کو دیکھا گیا کہ مجنون اپنی آستین پر روٹی رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے۔ تو مجنون سے کسی نے پوچھا او مجنون، کتے کی رال میں کیا نجاست ہے تجھے نہیں پتا؟ کتے کی رال میں کیا جراثیم ہے تجھے نہیں پتا؟ تو آستین پر روٹی رکھ کر کتے کو کھلا رہا ہے۔ توجہ کرنا، دین کی حفاظت کی بات کرنے والوں ذرا توجہ کرو، دین ہمارے پاس کتنا ہے۔ اللہ اکبر، دین کے تحفظ کے لیے نعرے بازیاں کرنے والوں مجھے بتاؤ ہمارے پاس دین کتنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے، دین سے دوری کا کیا حال ہے، عشق رسول کا دعویٰ ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے حوالے سے ہم کس قدر غافل ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ فرمائے اور غور فرمائے، مجنون اپنی آستین پر روٹی کا ٹکڑا رکھ کر کے کتے کو کھلا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے ذرا یہ بتاؤ کیا تمہیں مسئلہ نہیں پتا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کتے کی رال اور کتے کے لعاب اور کتے کے تھوک کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے، اس میں جراثیم کتنے ہیں، اس میں نجاست کیسی ہے؟ تو اس وقت اللہ اکبر، مجنون کا جواب سنو، تھوڑی توجہ فرمائے، مجنون کا جواب سنو۔ مجنون کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا خبر کہ اس میں جراثیم کتنے ہیں، مجھے کیا خبر اس میں نجاست کتنی ہے، میں تو بس اتنا جانتا ہوں ایک مرتبہ اس کتے کو، توجہ کرنا، اس کتے کو درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہ رب محمد وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن۔ ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجنون سے پوچھا جا رہا ہے نجاست کتنی ہے، جراثیم کتنے ہیں، تو مجنون جواب دیتا ہے کہ مجھے کیا خبر کہ کتنی نجاست ہے اور کتنے جراثیم ہے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس کتے کو ایک مرتبہ ہم نے لیلا کی گلی میں چلتے دیکھا ہے، محبوب کی گلی میں چلتے دیکھا ہے، اس دن سے ہم نے کتے سے پیار اتنا کر لیا، نفع ہو یا نقصان ہو، نجاست ہو یا جراثیم ہو، ہم اس کو اپنی آستین پہ روٹی رکھ کر کے کھلاتے ہیں۔ توجہ کرنا، کہاں تک حقیقت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر عشق مجازی ہو جائے، کسی عورت سے پیار ہو جائے تو اس کی گلی کے کتے کا اتنا خیال کیا جاتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم دین کی حفاظت کے لیے نکلے ہو، کیا تم یہ بھول گئے جس سے عشق کرتے ہو اس نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ مجازی عشق میں کتے کا اتنا خیال کرتا ہے، اور تم مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال کرنا بھول گئے۔ دنیا اس چیز کو اچھی طرح جان رہی ہے، دنیا کو خبر ہے جو قوم اس طرح مال کی لوبھی ہو، اس طرح مال کی جو ہے وہ فریبی ہو کہ 200 روپے کی چپل بیچنے کے بدلے میں مسلمان اپنے خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، تو اس قوم کا ایمان کتنی آسانی سے چھینا جا سکتا ہے، اس قوم کو کس طرح دین سے، دین پر ہو کب، تجارت کرتے وقت دین پہ ہو، شادی کرتے وقت دین پہ ہو، بچوں کا ختنہ کرتے وقت دین پہ ہو، میت کے وقت دین پہ ہو، دین پر ہو کب؟ جو مرتد کیے جا رہے ہیں وہ تو ہے ہی بڑا مسئلہ، لیکن جو مسلمان ہو کر بھی اسلام پر نہیں ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ اس کا ماتم کون کرے گا؟ دین ہے کہاں ہمارے پاس؟ دیندار تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں دی جانے اور جان دے کر کے اسلام دشمن طاقتوں کو دھول چٹایا، جان دے کر بھی جنہوں نے اسلام نہیں چھوڑا،
آج تو ہم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، فلموں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ دنیا یوں ہی مذاق نہیں بنا رہی ہے۔ آؤ فتنہ ارتداد آج نہیں، رسول اللہ کے ظاہری دور سے۔ میں چند باتیں موٹی موٹی پیش کرتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا، ٹائم زیادہ ہوا، اس لئے بہت طویل گفتگو نہیں کریں گے، لیکن توجہ کریں کس طرح لوگوں نے ایمان بچایا۔ اس قوم کا ایمان چھیننا کتنا آسان ہے جو گانے کی دہلیز پر ایمان بیچے۔ نعتوں کی محفل میں 10-20 روپے کی نوٹ دے کر عاشق رسول بن جائے، اتنا سستا سودا تو نہیں ہے نا، اتنا سستا سودا نہیں۔ نعت خانوں کو نظر پیش کرنا سنت ضرور ہے، لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں بھی لوگ سیاست کرتے ہیں، یہاں بھی لوگ عجیب معاملات۔ حضور علیہ السلام جب نعت سنتے تھے تو سب سے قیمتی چیز جو ہوتی تھی وہ نعت خاں کو دیتی۔ آپ دیکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں ہم جیب میں ٹٹولتے ہیں کہ سب سے پھٹی ہوئی نوٹ کون سی ہے جو کہیں نہ چلے، وہ نعت خاں کو نظر میں پیش۔ یہ قوم کا حال ہے۔ ارے سہراب کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو، کسی نعت خاں کو دے رہے ہو یہ نہ دیکھو کس کے نام پہ دے رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس کے نام، یہ تو دیکھو۔ حضور علیہ السلام حسان ابن ثابت کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں، کبھی یمن کی چادر دیتے ہیں، شرف الدین بوسیری کو کبھی برد یمانی دیتے ہیں، اور ہم کیا دیتے ہیں، اور اس پر بھی اتنا سا دے کر کے۔ روب کا حال تو دیکھیں، مطلب کہاں دین کہاں ہے، برا مت ماننا۔ دیکھو وہ کیسے دیندار تھے، جان دے کر کہا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کی شہادت ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام میں، آپ کو معلوم ہے جنہیں، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، ہمارے اہل سنت کا عظیم ادارہ جو اہل سنت و جماعت کی آبرو ہے، جو جسے دنیا اشرفیہ مبارک پور کے نام سے جانتی ہے، اسی خطے میں ہے، اور جس کے مصباحیان پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی سے علاقوں کو، خطوں کو منور کر رہے ہیں۔ یہ پڑھے لکھوں کا علاقہ ہے، مجھے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، سب سے پہلی شہادت جو اسلام میں ہوئی ہے وہ کسی مرد کی نہیں ہوئی ہے، پہلی شہادت اسلام کی ایک عورت کی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا، اس سے معلوم ہوا کہ دین کے راستے میں صرف قربانیاں مردوں کی نہیں ہیں بلکہ عورتوں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض مقامات پر عورتیں مردوں سے آگے ہیں، یہ مستقل عنوان ہے، لیکن پھر بھی اشاروں میں بتا دوں، منبر جو سب سے پہلے مسجد میں رکھا گیا کسی مرد نے نہیں رکھا، ایک عورت نے رکھا۔ مسجد میں پہلے منبر رکھوانے والی ایک عورت ہے۔ رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ جس نے مطلقاً پڑھا ہے ایک عورت ہے۔ دنیا کیا سمجھتی ہے، لوگ ہمیں سکھاتے ہیں عورت کی عزت کرنا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں عورتوں کے یہاں تو عورتیں محفوظ نہیں، لوگ جسے خدا مانتے ہیں ان کے گھروں کی عورتیں محفوظ نہیں، لیکن یہ اسلام ہے، یہاں تو کلمہ بھی عورت سب سے پہلے پڑھ رہی ہے، اور شہادت بھی عورت سب سے پہلے دے رہی ہے، منبر بھی عورت سب سے پہلے لگا رہی ہے۔ اور پھر جب دمشق کے اس دربار میں خاندان کا مرد بولنے کے قابل نہ رہا تو اپنے خطبے کی ہیبت سے دمشق کے در و دیوار کو دہلانے والا کوئی ہے تو وہ ایک عورت ہے جسے زینب بنت علی کہا جاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ کون کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو پیچھے رکھتے
رکھتے ہیں. جب مرد قیادت کے حوالے سے شہادت پا جاتے ہیں تو عورتوں نے قیادت اور کس شان کی ہے کہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ قائد مرد ہے یا عورت ہے. حسین مدینہ منورہ سے امام حسین قافلہ لے کر چلے حفاظت کے ساتھ. مدینہ منورہ سے قافلہ لے چلنے والے کو مرد کہتے ہیں اور کربلا سے بحفاظت عزت و آبرو کے ساتھ رسول اللہ کی امانت کو جو مدینے تک پہنچاتا ہے اس قائد کو عورت. یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہیں, یہ ہمارے مذہب کی خواتین ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے کلمہ ہمارے یہاں ترتیب اس طرح سمجھائی جاتی ہے اور جو حق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھا. کم عمروں میں سب سے پہلے کلمہ خاتم الولایت فاتح خیبر خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھا. غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا زید ابن حارثہ نے پڑھا. اور عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا. یہ ترتیب ہمارے یہاں ہے جو بالکل سچی ہے, لیکن اگر مطلقاً سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے ہر اعتبار سے پہلے اس خاتون کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی سب سے پہلے جس نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ ایک عورت ہے, مرد نہیں ہے کوئی, ایک عورت ہے. زملونی زملونی جس نے سنا کمبل اڑاؤ. ذمہ داریوں کے بار تلے احساس تلے جب رسول اللہ کا وجود کانپ گیا, ذمہ داریوں کے احساس تھے. اس وقت اگر حضور کو کوئی تسلی دے رہا تھا کوئی مرد نہیں تھا, ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی. عورتوں کا اسلام میں مرتبہ کیا ہے, مقام کیا ہے. اور پھر دیکھیں پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال نہیں ہے لیکن پورے قرآن میں سورۃ النساء موجود ہے. پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں اللہ اکبر, سورہ مریم ایک عورت کے نام پر پوری سورت نازل کی گئی ہے. اسلام تو عورت کا اتنا ہمدرد ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ کے درد کو بھی قرآن نے بیان فرمایا. اندازہ فرمائے کس مذہب کے اندر عورت کا شکم درد بیان ہوا ہے, وہ اپنی مذہبی کتاب زندہ باد. اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں ہے. میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے, اے میری قوم کی بیٹیوں, اگر تم کو سیریل دیکھ کر فلمیں دیکھ کر یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہیں جو ہے وہ اخبار پڑھ کر یا میڈیا کے کنڈے دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام تم پہ ظلم کرتا ہے, تو میں کہتا ہوں پروپیگنڈے کا شکار ہونے سے پہلے بتاؤ کس مذہب نے عورت کو اتنی عزت دی ہے, کس مذہب نے دی ہے. اوروں کا حال تو یہ ہے شوہر کی چتا پر کہیں بیوہ کو زندہ جلایا جاتا تھا, کئی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. یہ اپنا مذہب ہے, مذہب اسلام, جس نے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ الکبریٰ کو سہاگن بنایا. صرف سہاگن ہی نہیں بلکہ سارے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسلام ہے. عرش سے جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ایک خاتون ہے جس کو دنیا خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے. عرش سے جس کو تسلیم آتی ہے وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. رسول اللہ کے حرم کے اندر جبریل جیسا فرشتہ بھی حضور کے گھر کی حرمت کی وجہ سے بے اجازت گھر میں داخل نہیں ہوتے. استاد زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل ہے. کسی کے گھر کی یہ حرمت یہ صرف رسول اللہ کے گھر کی حرمت ہے. اللہ اکبر. اور وہ کس کی حرمت میں بے اجازت نہیں آتے, کس کی حرمت میں؟ اہل بیت گھر والوں. اور گھر میں رہتا کون ہے, گھر میں رہتا کون ہے؟ اندازہ فرمائیے, شان ہے ہمارے یہاں. اور پھر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج پروپیگنڈا اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا, وقار نہیں دیتا. ہم پوچھتے ہم سے بڑھ کر کے عزت کون دے گا؟ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, جب تک تو اس گھر میں رہے گی تیرے گھر والوں کی مدد کی جاتی رہے, زندہ باد. رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. پتہ چلا بیٹوں کے باپ کو برکت کے لیے تعویذ
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے. لیکن اگر آج کل بچیاں کچھ تھوڑی سی پڑھ لیتی ہے، غلط صحبت کی وجہ سے بہکایا جاتا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، تمہارے یہاں تو ایسا ہے، اور پھر کوا کان لے گیا کے تحت بعض بچیاں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے کوئی اور گھر ڈھونڈتے. یاد رکھنا محمد الرسول اللہ کے گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے. بے شک بے شک. ایک کا انجام دیکھو لکھنؤ کا، جب نبی کا دین چھوڑ کر گیا تو کتے سے بھی بدتر حال ہوگا. بے شک بے شک. بھیک بھی نہیں مل رہی ہے، بھیک کہہ رہا ہوں، بھیک بھی نہیں مل رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے شعر لکھا تھا، جس کو سمجھ میں آیا آیا، جس کو نہیں آیا نہیں آیا. لیکن لکھنؤ کے اس کتے کا انجام دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی فکر کو سمجھ لو. کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. دیکھ لو انجام. جب تک نام نہاد ہی صحیح حضور کی ملت پہ تھا، نام نہاد ہی صحیح. کیا وارے نیارے تھے، کیا عزتیں تھی، کیا نعرے لگتے تھے، کیا جلسے تھے، کیا جلوس تھے، کیا عزتیں تھی. یہ ممبری وہ ممبری، یہ قیادت وہ قیادت. جس دن سے حضور کی نالین چھوڑ کر گیا ہے، چندہ تک نہیں مل رہا ہے، بھیک تک نہیں مل رہی ہے. دیکھ لو حضور کی غلامی پہ ناز کرو کہ خدا نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں فخر سے کہو اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دین چھوڑ کے جاؤ گے کچھ ملے گا؟ آپ صرف رشتوں کے لیے دین چھوڑ کے جائیں، دولت کے لیے؟ خدا کی عزت کی قسم، جو عاشق رسول ہے اس سے بڑا کوئی مالدار ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. عاشق رسول ہو کر کبھی اپنے آپ کو غریب مت سمجھنا. دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو دیندار ہے. دنیا کا سب سے مالدار وہ ہے جو عاشق. اس لیے کہ یہ جس پہ گاندھی چھپے ہوئے ہیں وہ تو عورتیں ناچ کر بھی کما لیتی ہیں، جسم بیچ کر بھی کما لیتی ہے. لیکن دولت دین ناچ کر اور بیچ کر نہیں ملا جاتا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے بازار میں بک کر ملا جاتا ہے. اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ، توجہ کرنا، اور بازاروں میں اور بازار مصطفیٰ میں فرق یہ ہے کہ اور جگہ پتہ نہیں کون کون بیچ رہا ہے، کون کون خرید رہا ہے. تنہا بازار مصطفیٰ کی شان ہے، بیچنے والا نبی ہے، خریدنے والا خدا ہے. اور قیمت ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہے، سیدھی سیدھی جنت کی قیمت ہے. اللہ اکبر. حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. بازار مصطفیٰ. دیکھو ان کے بازار میں آ کر تو دیکھو، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے. اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. مصر کے بازار میں بادشاہ مصر خریدنے آتا ہے اور مصطفیٰ کے بازار میں خدا خرید لیا کرتا ہے. یہ نبی کا بازار ہے. اس لیے بازارو نہ بنو، بازاری نہ بنو. جو ان کے یہاں بک گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی. جمشید و سکندر یہاں کی خیرات پا کر کے بادشاہ بنتے. میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت بات، کہتے کیوں تاجدارو اندازہ کر. پڑھے لکھے لوگ اگر امام اہل سنت کا ذکر یا ان کا شعر سن کر اتنے چپ رہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے. ہاں کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہم لوگ گجرات اور راجستھان میں شعر پڑھتے ہیں جہاں لوگ اردو نہیں جانتے تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن یوپی والے چپے، مبارک پور کے پڑوس میں رہ کر چپ ہے. تو پھر ہمیں اس پر بھی حیرت ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے. پڑھ تو لیا ہے لیکن دیوانگی میں کوئی کمی ہے. ہاں وہ گجراتی اور راجستانی ہو کر بھی عاشق بغیر سمجھے بھی چپ نہیں رہتے، نبی کا نام آنے پر مچلتے ہیں. اگر خیر آباد والوں آپ کے اندر مچلنا نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے.
توجہ فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی وہ شے؟ سوراب بھائی نے کوثر بھائی سے بڑی مدد مانگی نہ کرنا، لیکن میں کوئی مدد نہیں مانگوں گا. میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کے ذکر پہ چپ رہتے یا بولتے بھی. ہاں، اور جو قوم نبی کے نام پہ چپ رہے اس قوم نے کبھی انقلاب بپا نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھنا. بے شک بے شک. ارے نبی کا نام آنے پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، یہ کوئی زبردستی کا مشاعرہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھ میں آئے تو ہی بولو، نہ سمجھ میں آئے تو یہ کوئی بات. یہ تو عشق کا سودا ہے. توجہ ہے آپ کی. نبی کے غلاموں کی شان بیان ہو رہی، کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نبی کے غلاموں کی جھولیوں میں وہ نعمت نبی نے ڈالی ہے جو کبھی بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا. آپ کہیں گے کوئی مبالغہ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا کون سا مبالغہ ہے؟ نبی کے گدا کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. عبد القادر جیلانی غوث پاک کی جھولی میں ہے جو ہے کسی بادشاہ کے پاس اتنی اوقات. معین الدین غریب نواز نبی کے گدا ہے، ان کی جھولی میں جو ہے کسی بادشاہ کے پاس. میرا مخدوم میرا مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جھولی میں جو چیز ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں وہ چیز. کیا کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. مانگنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی. کہتے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اور ملتا کتنی جلدی ہے. ملتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی. زندہ باد زندہ باد تیری قبول عرض میں. کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے ایک آدمی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب لوگ بولے سب لوگ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سلامت نہیں، اللہ سلامت رکھے. سنیوں کی محفل ایسے زندہ ہوتی ہے، کوئی تیجے کی محفل میں تھوڑی آئے. بے شک بے شک. ہاں، زندہ دل رہ کر کے سنا کرو. ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کے بن کے رہو. ان کے بنو گے نا تو ان کا جو بن گیا کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے نظر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری دنیا جس کو گلاتی تھی غلامی کرواتی تھی، جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی بلال اوپر ہے کعبہ کی چھت بلال کے قدموں کے نیچے. زندہ باد زندہ باد. کیا نصیبیں ہیں، واہ واہ. کیا نصیبیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا، چھوڑو سب. اور نبی کے نام پر تو سب تج دو. غربت گلے لگانے کے لیے تیار، موت گلے لگانے کے لیے تیار. ایک بات کہوں، ان کے لیے جو غربت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. بے شک بے شک. ان کے در کی غربت اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. بے شک بے شک. ان کے لیے موت اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں. بے شک بے شک بے شک. ان کے لیے سب چیزیں بالکل تیار رہو. تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے، اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا جاتا ہے. یہ سابقون الاولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے. حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا. ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں، یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کے ابا، جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے. اس سے پتا چلا اگر جوان سنور جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے. بے شک بے شک. یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے، اور گھر کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہے، ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے. حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے. بوڑھی
बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़ापे में हाल ये है कि कनीज है, कनीज थी, आजाद कर दी गई और घर घर जाकर औरतों में दीन की तबलीग करती है। अबू जहल जैसे गुंडे को पता चला, उसकी गुंडागर्दी चलती थी, हजरत सुमैया के पास आया और सुमैया से आकर कहता है, सुमैया मैंने सुना है कि तू मुर्तद हो गई, तू बेदीन हो गई। सैयदा सुमैया ने फरमाया, वल्लाह बेदीन पहले थी, अब सुमैया दीनदार हो गई। अब सुमैया को दीन मिल गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन क्या मिला, मुझे दीन मिल गया है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया कभी लोगों के सामने बोलती नहीं थी, क्योंकि गुलामों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी, गुलामों का हाल जानवरों से भी गिरा हुआ था। लेकिन आज जब हजरत सुमैया ने जुर्रत के साथ कहा, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब मैं दीनदार हो चुकी हूं, तो उस वक्त तो लोगों ने अंदाजा किया कि ईमान की ताकत कितनी बड़ी है कि ईमान ने गुलामों की जबान में भी बोलने की ताकत अता कर दी है, कुव्वत अता कर दी है। याद रखना, इश्क की दौलत कोई छोटी मोटी नहीं होती, इश्क को बेबाक बनाता है, इश्क को निडर बनाता है, इश्क को ताकत और कुव्वत अता करता है। इसीलिए लाहौर के कलंदर ने जर्मनी की खाक छान करके अपनी कौम को पैगाम दिया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। याद रखना, किसी हथियार की इतनी कुव्वत नहीं है जितनी कुव्वत इश्क रसूल की है, रसूल की है। इसलिए लोग करोड़ों हथियार रखकर भी इन निहत्ते आशिकों से लर्जा बरंदाम है, जानते हैं कि सारे हथियार कदमों में झुक जाते हैं जब कोई एक आशिक खड़ा हो जाता है। इसलिए कुव्वत इश्क का अंदाजा सबको है, लेकिन आपको नहीं है, हमको नहीं है। याद रखना, इस इश्क की चिंगारी को शोले जवाल बनाने की जरूरत है। सुमैया ने जवाब दिया, अबू जहल, अबुल हिकम कहने वाली सुमैया, आका कहने वाली सुमैया, दाता कहने वाली सुमैया आज अबू जहल कहकर मुखातब कर रही है और कहती है, बेदीन पहले थी अबू जहल, अब दीनदार हो गई हूं। जानते हैं, अगर बहनें मौजूद है तो उनकी खास तवज्जो, औरत सिर्फ घर में कपड़े धुलने, बर्तन मांजने और किचन रूम संभालने वाली का नाम नहीं। औरतों ने कैसी तारीख के अंदर अनमिट नकूश जो है वो सब्त कर रखे हैं, औरतों ने तारीख साजी की है। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया के हाथ बांध दिए गए और उसके बाद उनके बालों को एक दरख्त से बांध दिया गया और चाबुक मारे जाते और कहा जाता, छोड़ दे मोहम्मद को। कनीज आजाद करता थी, गरीब थी, फाका कशी थी, मगर कहती है, वल्लाह जो मोहम्मद अरबी का दामन एक मर्तबा पकड़ लेता है फिर कभी वो छोड़ नहीं सकता। वो है ही इतने अच्छे, वो है ही ऐसे कि कोई उनको छोड़ ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। मारते मारते अबू जहल थकता, धमकियां देता, मुर्तद बनाने की कोशिश करता, लेकिन हजरत सुमैया टस से मस न होती। कहती, वल्लाह मैं गरीब हूं मगर इस्लाम की लज्जत को चख चुकी हूं, इश्क़ रसूल की लज्जत को चख चुकी हूं, मैं दीन नहीं छोड़ सकती। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला अगर कानों पर बार न हो तो अर्ज करूं, वहां अबू जहल के चाबुक हजरत सुमैया को दीन से दूर नहीं कर सकते थे। यहां हमारी बेटियों को अफेयर का लालच दीन से दूर कर देता है। कसूर किसका है? किसका कसूर है? वजह क्योंकि वहां रसूलुल्लाह की तरबियत थी, यहाँ तरबियत नहीं। बेशक जो बाप खुद कलेमा पढ़ना ना जानता वो बेटी की इश्क़ रसूल के हवाले से क्या तरबियत? जो बाप खुद गुस्ल करना नहीं जानता हो वो अपने बेटे को दीन क्या पढ़ाएगा? अलमिया यही है।